جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی حضرت خدیجہ کی طرف سے. کس کام کے لیے؟ کہ آپ میرا سامان لے کے ملک شام جائیں. جس وقت حضور ملک شام میں سامان لے کے گئے اور واپس آئے تو پھر نکاح کا پیغام ملا، پھر نکاح ہوا. اس کے بعد جب 40 سال پورے ہوئے سرکار کی زندگی کو تو نبوت کا اعلان فرمایا. اب اعلان نبوت کے بعد جو ظلم اور تشدد شروع ہوا نا رسول اللہ پر، حضرت ابو طالب جن کی کفالت میں رسول اللہ تھے، چونکہ آج کا عنوان ان کی ذات ہے اور رسول اللہ کی کفالت، وہ سرکار کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. عرب کے لوگ رسول اللہ کو تکلیفیں دیتے، حضرت ابو طالب روک لیتے. عرب کے لوگ ظلم کرنے کی کوشش کرتے، وہ ڈھال بن جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، عرب کے لوگ تھے اور ان کا ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ. ولید کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عمارہ بن ولید، اور یہ بھائی ہے حضرت خالد بن ولید کا. خالد بن ولید پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ فتح مکہ سے تھوڑا پہلے مسلمان ہوئے. یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ان کے بھائی بھی مسلمان نہیں تھے، والد بھی مسلمان نہیں تھا. تو جو ولید بن مغیرہ ہے نا، اس نے لوگوں کو تیار کیا، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کا نام ہے عمارہ بن ولید. اس کا ماتھا، اس کا سینہ، اس کا چہرہ، اس کی زلفیں، اس کا جسم، اس کی مضبوطی، اس کا قد، اس کے جسم، یہ دیکھ لو کتنا خوبصورت ہے. جی صاحب نے کہا بہت خوبصورت. کہا محمد کو ابو طالب مجھے دے دیں، تھوڑے ہی اس کا سکا بیٹا ہے، وہ بھی تو اس کے بھائی کا بیٹا ہے نا. اگر اس کو شوق ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جو میری طرف سے بڑا خوبصورت ہو، لڑائی کرے، غنیمت سمیٹے، کاروبار کرے، تو میرا بیٹا اس کو دے دیں اور جا کے اس سے ڈیل کر لیں کہ محمد ہمیں دے دیں، ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کر لیں گے جو ہمارا دل کرتا ہے، تو وہ میرا بیٹا رکھ لیں. عرب کے لوگ جو ہے نا وہ انہوں بڑے خوش ہوئے کہ ایک سردار اپنا بیٹا دے رہا ہے. وہ آ گئے حضرت ابو طالب کے پاس. کہا ابو طالب یہ عمارہ بن ولید ہے. کہا میں جانتا ہوں، یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہے. کہا یہ خوبصورت ہے. جی خوبصورت ہے. جوان ہے. جی جوان ہے. باہمت ہے. جی باہمت ہے. کہا ایسا کرتے ہیں، آپ اس کو محمد کی جگہ پہ رکھ لو، اور محمد نے نعوذ باللہ ہمارا جینا دو بر کیا ہوا ہے. ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے رواجوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے مذہب کو غلط کہتا ہے، ہماری تعلیم کو غلط کہتا ہے. محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں، تو محمد کی جگہ پہ اس کو قبول کر لو. حضرت ابو طالب نے جب یہ بات سنی نا تو شیخ قریش کا چہرہ سرخ ہو گیا، خون اتر آیا چہرے میں. کہا تم سارے کے سارے، یہ پگوں والے، یہ پگڑیوں والے، یہ دستاروں والے، یہ لاٹھیوں والے، یہ کھنڈیوں والے، یہ بابے، یہ بڈھے، تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے. پورے عرب نے یہی بات سوچی ہے. تو جو متم بن عدی تھے نا، یہ بھی ایک سردار تھے، انہوں نے کہا ابو طالب اس میں برائی کیا ہے؟ تمہیں بیٹا مل رہا ہے، جوان ہوا مل رہا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو 100 اونٹ اس کی دیت تم لے لینا، سارا کچھ تمہیں ملے گا. محمد ہمارے والے کر دو. حضرت ابو طالب نے پھر پوچھا، اوے عرب والو، تمہارے اندر کوئی حیا ہے، کوئی شرم ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا بے انصافی کی بات ہے؟ متم بن ندی نے کہا کیا یہ بے انصافی ہے؟ کہا بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے. کہا کیسی بے انصافی؟ اب دیکھیے سردار کا جواب، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا ظالمو، اپنا پتر مجھے دیتے ہو اور کہتے ہو اس کو کھلا بھی، پلا بھی، پہنا بھی، سلا بھی، جگا بھی، کھڑا بھی، اور اس کے ساتھ رہے اور اس کو پال پوس کے بڑا کر. اپنا پتر مجھے دیتے ہو کہ میں اس کو پالوں، اور میرا پتر لے جاتے ہو کہ تم اس کو قتل کرو. یہ انصاف ہے؟ مجھ سے میرا بیٹا مانگتے ہو کہ میں تمہیں دے دوں، محمد رسول اللہ، اور اپنا بیٹا کہتے ہو کہ میں اس کو رکھوں اور پالوں، میرے بیٹے کو تکلیفیں دے دے کہ تم مارو. یہ انصاف ہے؟ پورا وفد چلا گیا. کچھ دن گزرے نا، کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد عتبہ بن ربیعہ سرکار کے پاس آئے. یہ بھی ایک سردار تھا اور کھوشٹ بابا تھا، یعنی عمر زیادہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا اور آ کے کہتا ہے کہ اے محمد، میں تم سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. جی تنہائی میں مل لیں. تنہائی میں حضور کو ملا اور کہتا ہے بیٹے، یہ جو تمہارے عقل کے اوپر پردہ آ گیا ہے نا، میں اس کا علاج کرواتا ہوں.
میں تمہیں آفر کرتا ہوں، اگر تمہیں مال چاہیے مال ملے گا، عورت چاہیے عورت ملے گی، بادشاہی چاہیے بادشاہی ملے گی، زمین چاہیے زمین ملے گی، جو تم مانگتے ہو نا تمہیں مل جائے گا۔ لیکن یہ جو کہ تمہارے اوپر کوئی جن سوار ہے نا جس نے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا ہے، میں اس کا علاج کروانے کو بھی تیار ہوں، میں کسی نجومی کے پاس جاتا ہوں اور میں تمہاری صحت کے لیے بڑا فکر مند ہوں۔ یعنی بابے نے نا تو سمجھانا شروع کر دیا، وہ سمجھا رہا ہے۔ اب جو حدیث میں الفاظ ہیں نا، جو اس کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس نے یہ جو دایاں ہاتھ ہے نا، دایاں ہاتھ اپنے گردن پہ یہاں رکھا ہوا ہے، گردن کے اوپر سے موڑا ہوا ہے، اور دیوار کے ساتھ نا ٹیک لگا کے کمر دوری تھوڑی سی کر کے نا ایسے کر کے نا وہ بیٹھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں بات ختم ہوگی؟ جو تم نے کہنا تھا کہہ دیا؟ جی کہہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اب میں کہوں؟ اس نے کہا جی کہیں۔ حضور نے حامیم سجدہ، یہ صورت ہے قرآن مجید کی، کتاب فصلت آیاتہ، یہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے ساری کر لی، حضور نے یہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور قرآن پڑھتے جاتے اور اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، سنتا جاتا ہے، پریشان ہوتا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات پڑھی نا تو وہ اٹھ کے چل پڑا۔ اب جب وہ آیا تھا تو قریش بڑے خوش تھے کہ بڑی بات ہے، بزرگ آدمی یہ سمجھا لے گا۔ جب جا رہا ہے تو لوگوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جیت والا چہرہ نہیں ہے، یہ منہ ہی پہ دستا ہے، یہ گل نہیں بنی، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کی بات نہیں بنی۔ لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا سنا؟ اس نے کہا خدا کی قسم جو وہ پڑھتے ہیں نا ساری زندگی شعر سنے ہیں، وہ شعر بھی نہیں ہے، شعر بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اس کے عقل پہ کسی جادو کا اثر بھی نہیں ہے، اتنی عمدہ بات کرتے ہیں اور اتنی توجہ سے بات سنتے ہیں، اس کے دماغ کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر کسی جادو کا اثر بھی نہیں۔ اس نے کہا ہاں ایک بات ضرور ہے، اس کے کلام میں سچائی اتنی ہے، آج کے بعد اسے جادوگر نہ کہنا، اسے شاعر نہ کہنا، لوگوں کو اس سے دور کرنا ہونا تو ایک طریقہ یہ بنا لو، لوگوں کو کہو کہ اس کا کلام ایسا ہے جو بیوی کو خاوند سے دور کر دیتا ہے، خاوند کو بیوی سے دور کر دیتا ہے، بھائی کو بہن سے دور کر دیتا ہے۔ یہ نئی پلاننگ بن گئی، آج کے بعد پروپیگنڈا اس طرح کرنا ہے۔ اس پلاننگ کے پاس ہونے کے بعد وہ لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس، پھر چونکہ حضور ان کی کفالت میں تھے، اور آ کے کہا ابو طالب اب تمہارے سامنے بھی 3 چیزیں ہیں، بادشاہی، دولت، عورت۔ اپنے بھتیجے کو کہو جو مرضی ہے لے لے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، اگر یہ نہیں مانتا پھر تم سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم خود نمٹ لیں گے۔ حضرت ابو طالب کی عمر کافی ہو چکی تھی، ضعیف تھے، بزرگی تھی، حضور کے پاس آئے، کہا بیٹے یہ بات کرتے ہیں عرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان یہ لوگ میرے اس ہاتھ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، اللہ کی توحید کی بات کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت ابو طالب نے کہا پتر جب تک میں زندہ ہوں نا کوئی تیرا واڑ بھی دورہ نہیں کر سکتا، جب تک میں زندہ ہوں نا موجہ کر، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب عرب کے لوگوں نے کیا کیا، اس عروا کے کہنے پہ، اس کے کہنے پہ، بابے کے کہنے پہ انہوں نے کیا کیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کہا لوگوں کوئی اس کی بات نہ سنے، کوئی اس کی بات نہ سنے، جب یہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں میں لذت اتنی ہے بندہ بیوی سے دور ہو جاتا ہے، بچوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، لوگ کانوں میں نا کپڑا دے کے، روئی دے کے آتے اور حرم کا طواف کرتے اور چلے جاتے۔ اتنی مخالفت دین میں میری تمہاری کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ استقامت رسول ہے۔